بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں کس نے یہ اڑا دی تھی جناب, ابھی بجٹ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کسی نے اڑا دی یہاں پہ کہ شاید پیپلز پارٹی والے جناب بجٹ میں شامل نہیں ہوں گے, اور انہوں نے جناب یہ بھی یہاں پہ کسی نے اڑا دی, مس انفارمیشن تھی, اور کسی نے یہ بھی اڑا دی جناب کہ بلاول صاحب جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے اسمبلی میں جب بجٹ پیش کیا جائے گا. اس وقت بھی کہا ہم نے اور اپنی ٹرانسمیشنز میں بھی بتاتے رہے ہم کہ نہیں ایسا نہیں ہے, دیٹ از ایبسولوٹلی رانگ, اور وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی موجود ہوگی اور جناب بلاول صاحب بھی موجود ہوں گے. ٹھیک ہے, ایشوز اپنی جگہ, اور ٹھیک ہے اس وقت ایشوز ہیں, گلگت بلتستان کی حکومت بنانے کے بھی ایشوز ہیں, لیکن وہاں پہ ایک چیز جو ہے گردش کر رہی ہے, آئی وڈ سے وہ گردش یہ چیز کر رہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر گلگت بلتستان میں حکومت بنا لیں. اب وہ حکومت بنائیں گے نہیں بنائیں گے کیسے ہوگا, کیونکہ ابھی وہاں پہ الیکشنز بھی دوبارہ ہونے ہیں. اب واٹ نیکسٹ, یہاں پہ ابھی جناب ڈیبیٹ ہوگی اسمبلی کے اندر, اور پیپلز پارٹی کے پاس بہت اچھی یہاں پہ 2 ایسی کمیٹیز ہیں جن میں جناب پیپلز پارٹی وہاں پہ شامل ہے, اور پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اپنی انپٹ دے. کچھ چیزیں وہاں پہ امینڈ بھی ہوتی ہیں, بجٹ جب پیش کیا جاتا ہے تو چیزیں امینڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں مزید اس میں ایڈ بھی کی جاتی ہے, کچھ چیزیں جناب اس میں سے نکالی بھی جاتی ہیں, تو ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم لوگ جو انٹرسٹ ہے وہ کتنا دیتے ہیں, جو ہم قرضہ لیتے ہیں اس میں سے انٹرسٹ کتنا دیتے ہیں. یہ اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے, لیکن میں اس میں تھوڑی سی اس میں 19-20 کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, اس لیے مجھے ایکسکیوز کیجیے گا. لیکن اگر ہم 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 61 روپے جو ہے, بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہم لوگ انٹرسٹ میں دے دیتے ہیں. تو باقی جو پیسے رہ گئے اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں, اور اس میں جناب عوام کو کیا ریلیف مل سکتا ہے. عوام کو ریلیف ملے گا تو میرے خیال میں پھر ہی کوئی بریدنگ سپیس ان کو مل سکتا ہے. اور ایک بہت بڑی چیز یہاں پہ ہے, یہ ہے کہ جناب ڈیبیٹ چلتی ہے, بڑی پرانی ہوگی, گھسی پٹی ڈیبیٹ ہے یہ, کہ جناب ٹیکس کا جو نیٹ ہے وہ جناب ایکسپینڈ نہیں ہو رہا ہے. ٹیکس کا نیٹ ایکسپینڈ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں, جو ٹیکس دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جناب ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ان کے بیک آف دا مائنڈ میں چیز ضرور ہوتی ہے کہ جناب شاید ان کا پیسہ جو ٹیکس کی مد میں وہ دے رہے ہیں, وہ حکومت جو ہے, جو بھی حکومت ہو, وہ شاید اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گی. سو یہ ایک ضرور ان کے مائنڈ میں چیز ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں ویسٹ کی بات اگر میں کروں تو ویسٹ میں آپ نے دیکھیں کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یو کین گیٹ اوے ود مرڈر بٹ یو کین ناٹ گیٹ اوے ود ٹیکس ایویژن. بہت بڑی سزا ملتی ہے وہاں پہ, لیکن ان لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے جو بھی حکمران وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کو ایک پائی کا حساب دیا جاتا ہے کہ جناب ان کا دیا ہوا ٹیکس جو ہے وہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, اور جہاں پہ نہیں دیا جاتا ان کو حساب کتاب وہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش کا بھی ایک میں جناب یہاں پہ تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا. بنگلہ دیش میں اگر بنگلہ دیش اگر 100 روپیہ کماتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے اگر اس کو دینا پڑتا ہے انٹرسٹ, اگر اس نے بورو کیے ہوئے پیسے, تو اس میں سے تقریباً وہ 18 روپے دیتا ہے. سو بنگلہ دیش بہت کم پیسے دیتا ہے انٹرسٹ میں, ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے انٹرسٹ میں دیتے ہیں. سو یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ اتھینٹک فگرز نہیں ہے, اس میں 19-20 کا فرق ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ 10-20 کا فرق نہیں ہوگا. اس پہ ہم بات ضرور کریں گے اور عوام کی بات ضرور کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, ایک سچویشن ہے اس وقت, اور یہ سچویشن جو ہے ساری دنیا اس سے سفر کر رہی ہے. جو ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جاری ہے, اسٹریٹ آف ہارمز آپ کے سامنے ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانا اس وقت نہیں چاہوں گا, لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے پوری دنیا پہ پڑا ہوا ہے. اور جب تک یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی ہیں, لگتا تو ایسے تھا جناب کہ جب ٹرمپ جائیں گے چائنا اس سے پہلے جناب MOU سائن ہو جائے گا, لیکن نہیں ہوا. ابھی ایسا لگتا ہے کہ جناب شاید MOU کسی وقت سائن بین امریکہ اینڈ ایران, اس کے بعد حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ کب تک حالات بہتر رہیں گے کب تک نہیں رہیں گے اس پر بھی ہم کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن آج ہم بات کریں گے بجٹ پہ, اور بجٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, کیا یہ واقعی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں بنتا, عوام کے لیے بجٹ ہوتا ہے یا یہ صرف اور صرف حکومت کے لیے بجٹ ہوتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, کیا یہ بجٹ جو ہوتا ہے عوام کے لیے ہوتا ہے یا حکومتوں کے لیے ہوتا ہے, جیسے جو بھی حکومت ہو. یہ بہت ایک گہری بات ہے, اس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی میں انپٹ لینا چاہوں گا. اور
فرحان بخاری صاحب جو ہیں فائنینشیل ٹائمز میں رہ چکے ہیں، بہت عرصہ انہوں نے فائنینشیل ٹائمز میں کام کیا، ان سے بھی ان پٹ لیں گے ہم۔ مزمل اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، اور فراست شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا جناب یہاں پہ، بلکہ فراست صاحب نے تو جوائن کر لیا ہمیں، شاہد خاقان عباسی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ شاہد صاحب، آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بجٹ بنتا ہے، واقعی لوگوں کے لیے بنتا ہے، حکومت کے لیے بنتا ہے، کس کے لیے بنتا ہے بجٹ؟ دونوں کے لیے بنتا ہے۔ دونوں کے لیے بنتا ہے، اچھا جی، حکومت مزید قرضے لیتی ہے، اچھا جی، اور عوام پر مزید ٹیکس کا بوجھ آتا ہے۔ یہ ہمارا بجٹ ہے۔ اچھا، یہ ہمیشہ آپ پچھلے 20 سال دیکھ لیں، اگلے 20 سال بھی یہی ہوگا۔ اگر آپ اصلاحات نہیں کریں گے، اگلے 20 سال بھی یہی بجٹ ہے۔ اچھا، ہمارا بجٹ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، آپ جو کماتے ہیں اس کا ایک حصہ صوبوں کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ تقریباً جو سود ہوتا ہے بمشکل وہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی مزید قرضہ لے کر بھی سود ادا کرنا پڑتا ہے، کبھی اگر ریٹ زیادہ ہو سود کا، جیسے پچھلے 2-3 سال تھا۔ اس سال شاید تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، تو پھر ڈیولپمنٹ کے کچھ پیسے ہوتے ہیں، اور پھر ہم چونکہ یہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو عوام پر مزید ٹیکس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر مزید قرضہ لیتے ہیں، تو اس سے جا کر ہمارا بجٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، مطلب اس کا آپ نے حل یہ نکالا ہے کہ جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ سائیکل چلتا جی، رہے؟ کوئی جی۔ اور یہ دیکھیں، معیشت کے بہت سی اکائیاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ معیشت از خود نہیں چلتی۔ ٹھیک، اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، ملک نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی۔ اچھا، اگر ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو معیشت نہیں چلے گی، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، انویسٹمنٹ بغیر گروتھ نہیں ہوگی۔ ہر چیز کا جو ہمارا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، اس کا ہر حال گروتھ میں ہے۔ اگر آپ گرو کریں گے تو آپ کے پاس مزید رقم آئے گی ٹیکس کی مد میں، اس سے آپ اپنے اخراجات پورے کریں گے۔ آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں، نہ ہم ملک کے اندر نئی انویسٹمنٹ کو آنے دیتے ہیں، بلکہ ہمارے تو FBI کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس آج میں پیسے کما لوں، کل کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آج جو بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کرتا ہے اسے کہتے ہیں آج ہی یار پیسے نکالو، ہمیں تو ٹارگٹ پورے کرنے ہیں۔ بھائی ٹارگٹ آپ کے غلط ہیں۔ اچھا، آپ کے FBR کے ٹارگٹ ہی غلط ہوتے جی بالکل غلط ہے، آپ کی کیونکہ اکنامک پالیسی ہی غلط ہے۔ اچھا، آپ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اتنی رقم لینی ہے، عوام سے نکالنی ہے، ان کی جیب سے نکالنی ہے۔ بھائی اپنے خرچات پورے کم کیے ہیں یا نہیں کیے؟ آپ نے کوئی گروتھ کا راستہ نکالا ہے یا نہیں نکالا؟ اس سے ملک چلتے ہیں۔ شاید صاحب گروتھ کا راستہ کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کو 2 طریقے بتائے۔ ریفارمز؟ جی، ایک آپ کو ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، جی ٹھیک ہے، دوسرا آپ کو رول آف لا چاہیے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پالیسیز ایسی دینی ہیں جس سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو سکے، کاروبار بڑھ سکے۔ تو ہم کوئی ایسی پالیسی دینے سے قاصر ہیں۔ آپ کے سامنے اس سال آپ ترکی کی پالیسیز دیکھ لیں۔ اچھا، ترکی کی ایک معیشت ہے جو بڑھ رہی ہے، ان کے مسائل ہیں ان کے بھی، اچھا، لیکن وہ ملک گرو کر رہا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے بہت ہی اگریسو پالیسی دی ہے انویسٹمنٹ کے لیے۔ ٹھیک، یعنی وہ پالیسی میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کو مجبور کرے گی کہ ترکی جائے، اچھا، اور نہ صرف ترکی جائے بلکہ وہاں کے شہری بھی بن جائیں۔ اچھا، تو آپ کو اس قسم کی پالیسی دینی پڑے گی۔ ہماری پالیسیز کیا ہیں؟ مزید ٹیکس کیسے لگایا جائے۔ کاروبار شروع نہیں اور ٹیکس لگ جاتے ہیں۔ تو جب کاروبار شروع ہی نہیں ہو سکے گا تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ پالیسی وہ بنائیں جس سے کاروبار شروع ہو سکے، وہ بزنس گرو کر سکے، پھر وہ آپ کو اضافی ٹیکس ادا کرے گا۔ تو ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں اس کو ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ وہی بجٹ ہے جو پچھلے سال تھا، وہی بجٹ ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھا، آج سے 10 سال پہلے بھی یہی بجٹ تھا۔ اسٹرکچرلی کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی، بلکہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ خرابی کیا پیدا ہوئی؟ مزید زوال کا شکار ہیں، آپ کو اضافی ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، آپ کو مزید قرضہ لینا پڑتا ہے، تو وہ معاملہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہا ہے۔ ریفارمز اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، دس از واٹ یو آر سیئنگ، دیٹ از دی سولوشن، رول آف لا۔ تو 3 ایک ہے نا، ایک ملک میں ایک چیز آئین ہے، کچھ قانون ہے، ان کی یہ وہ آپ کو نہیں پسند تو ختم کر دیں گے، ہم آئین اور قانون کے بغیر ملک چلا لیں گے۔ چلتا نہیں ہے، کیونکہ جو انویسٹر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری انویسٹمنٹ کیسے سیف رہے گی۔
اگر آپ انویسٹر کا اعتماد نہیں ہے آپ کے جوڈیشل نظام پہ، جو کہ نہیں ہے، ٹھیک، تو پھر ملک ترقی نہیں کرے، انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. صرف آپ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دوسرے ممالک کو دیکھیں وہاں پر کیا چیز ہے اور کیا نہیں. دبئی میں کیا ہے؟ رول آف لا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے. یہاں پر حکومت خود انویسٹمنٹ آج بھی محفوظ ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ؟ آج بھی محفوظ ہے. اچھا جی بالکل. اچھا. انہوں نے اپنے بینکس کو حکم دیا کہ آپ نے 24 گھنٹے کھلا رہنا ہے. کسی جو پیسہ مانگتا ہے اس کو پیسہ دے. جو ان کے وہاں پر لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں، انہوں نے 6 مہینے یا اس سے بھی شاید زیادہ کے جو لون ری پیمنٹ تھی انہوں نے فریز کر دی ہیں. اچھا. اس طرح آپ کانفیڈنس دیتے ہیں لوگوں کو اکانومی کے اندر. آپ نے کہا ٹرکی میں جناب انہوں نے بہت رuthless قسم کی بہت اگریسو وہ کیا ہے؟ انسینٹیوز دی. واٹ از دیٹ؟ بس انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ایکسپورٹ انڈسٹری لگائیں، ٹوٹل ٹیکس 9% ہے 30 سال کے لیے. اچھا بس 9% دو گے؟ 9% 30 سال، آپ کو 64% ہے. تو لوگ یہاں لگائیں گے یا وہاں جائیں گے؟ یہ فرق ہے. یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے ساری باتیں انہیریٹنس ٹیکس انہوں نے 0 کر دی ہے. اچھا. آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کی انکم ہے، اس انہیریٹنس ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اچھا. ترکی میں ٹیکس نہیں ہے اس وقت. اس کے مقابلے میں انگلینڈ میں 40% ٹیکس انہیریٹنس پہ. آپ کے خیال میں لوگ کہاں جا کر رہیں گے؟ کہاں کے شہری بنیں گے؟ ترکی کے بنیں گے. یہ وہ سب چیزیں جو دبئی میں اویلیبل ہوتی تھیں. اب چونکہ دبئی پہ تھوڑا اثر آیا ہے تو وہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. کمپٹیشن ہے انویسٹر کے لیے. سو ہمیں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانی پڑے گی. جی آپ اپنے گھر کو درست کریں پھر وہ بنے گی. اچھا. اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے. اچھا. راست آپ کی ایف ڈی آئی 0 ہے تقریباً. آپ ملک کو دیکھ لیں اس دفعہ. ایف ڈی آئی فارن انویسٹمنٹ 0 کے برابر ہے. وہ خود ہی کو نمبر آگے پیچھے کر کے کہتے ہیں جی 1 بلین آ گئی ہے. تاڑے دور بھی این جی ہوتا سی نہیں، اتنے حالات خراب نہیں تھے. حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے ہماری پالیسیز ہم نہیں بنا سکے. ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہے ملک کے اندر، اسٹیبلٹی پالیسی نہیں ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. یہ آئی پی پیز ہیں. پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑی چوری ملک کے اندر یہ ہے. بھائی چوری کس نے کی ہے؟ آپ نے کہا کہ آئیں انویسٹ کریں ملک کے اندر، یہ ہماری پالیسی ہے. پالیسی حکومت نے دی، ڈاکیومنٹ حکومت نے بنائے، ٹیرف حکومت نے دیا. تو انویسٹر کیسے غلط ہو گیا؟ ٹھیک. فراست صاحب آپ کیا کہیں گے اس بجٹ کے بارے میں؟ جو بجٹ آج آیا، آپ بھی اسی قسم کے خیالات ہیں آپ کے جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کہیں، یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین؟ میرے خیال سے کچھ ملتے جلتے ہی ہوں گے. لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں جس نے پہلا مجھے شوق ملا. میں دفتر سے آج واپس آ رہا تھا اسلام آباد سے، تو مرگلا ہائی وے انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی پولیس نے کہ اس میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے اسلام آباد. تو میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر؟ میں سمجھا شاید کوئی معاہدہ ہو گیا، ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں یا کچھ ہو گیا تو وہ سیکیورٹی کے لیے وہ کر رہے ہوں. تو کہہ رہے نہیں جی وہ تو بجٹ پیش ہو رہا ہے. دنیا کے اندر کون سی دیشت ہے جو اپنے کیپٹل کو بلاک کر کے پھر بجٹ پیش کرتی؟ وہ اصل میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ احتجاج کرنا چاہ رہی تھی نیشنل اسمبلی کے باہر، اس لیے شاید وہ ہوا ہوگا. جی انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کیا، بہرحال سارا وقت شور مچاتے رہے. لیکن اچھا اب دیکھیے کہ جو بجٹ پیش کرتے ہیں وزیر خزانہ، اس کے اندر جیسے ہمیں آپ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، آپ دیکھتے ہیں اپنے گاڑی خریدی یا کوئی اور چیز خریدی تو اس میں ایک فائن پرنٹ ہوتا ہے نا. وہ فائن پرنٹ کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ تو جو تقریر کرتے ہیں اس میں صرف سبز باغ ہی دکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کچھ 2-4 جو کہیں سے مل جاتی ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں. کوئی ڈیٹیل the devil is in the detail جب آپ کے سامنے آئی، اور کچھ چیزیں تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں. اچھا پھر ایک ذرا دیکھیں نا، جو انہوں نے بھی ڈیٹ کی بات کی، آپ نے بھی بات کی کہ کس طرح ہم پھنسے ہوئے اس کے جال میں. ہمارے وزیر خزانہ صاحب he is bragging about something. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سال ہم نے پینڈا بانڈ جو ہے وہ چائنا کے اندر جاری کر دیے، ہم ایک اور فائنینشیل ایک اور مارکیٹ میں داخل ہو گئے. مطلب he is giving it as a success. ٹھیک بھائی یہ جو بانڈ آپ بیچ رہے ہیں یہ تو قرضہ ہی ہے نا، جو آپ تو اس ہماری نسل کو تو آپ نے برباد کر دیا، یہ اگلی نسلوں کو بھی آپ برباد کر رہے ہیں.
قرضے پر خطرے لیے جا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. مفت کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ حالت یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے. اچھا، آپ بجٹ کے جو نمبرز ہیں اس کے اوپر تھوڑی چیز کچھ چیزیں جو نا غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ تیزی سے وہ پڑ جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم جن پوائنٹس کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا، ہم ہمیشہ خاص طور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ 2-3 چیزوں کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے تھے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیز آر میجر ایشوز دیٹ آر گوئنگ، دس از گوئنگ ٹو کل یور اکانومی. اس میں سے کسی کو بھی ایڈریس نہیں کیا. مثال کے طور پہ پاورٹی کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ پاورٹی ہر تیسرا آدمی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاکستان کا جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، بیکاز آف یور ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو آپ کرتے ہیں، لیویز لگاتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں جس سے غریب آدمی اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی توجہ کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے اس کے اندر بھی کہ سوائے یہ کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ میں تھوڑے سے پیسے انہوں نے بڑھا دیے. بے نظیر انکم سپورٹ itself is a debatable thing کہ کس طریقے سے وہ رن ہو رہا ہے. وہ آپ لوگوں کو نہ تو ان کو انف پیسے دیتے ہیں، جتنے پیسے تھوڑے بہت وہ دیے جاتے ہیں بہت سارے خاندانوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں، اس کا پولیٹیکل اور ہی کوئی فائدہ ہوتا ہو تو ہوتا ہو کہ جتنے سارے لوگوں کو ہم نے کیونکہ فوٹو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں تھنگس لائک دیٹ، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. اس کی بنسبت آپ کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی چیز کر دیں، بجائے اس کے کہ لائنوں میں لگائیں ان بیچاروں کو اور تھوڑے سے پیسے وہ لے لیں اور اس کے اندر جتنی کرپشن اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دے دیں. So that is the only thing جو پاورٹی ریڈکشن کے لیے انہوں نے کیا، کوئی ریلیف کچھ بھی نہیں دیا. اچھا چلیں. دوسرا ایک امپورٹنٹ بات ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگائیں. اچھا، کین یو بلیو سر کہ صرف پنجاب کے اندر جس کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ جو بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، 9.7 ملین کتنے ہوئے اردو میں اگر بولے تو 1 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے جس کو اسکول میں جانا چاہیے. صرف پنجاب کی بات کریں 7.6 ملین سندھ میں ہے، اسی طرح 4.5 کے پی میں 3.5 کچھ بلوچستان. کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. جاہل بنتی ہے قوم تو بنتی رہے. ہم تو پرائیویٹائز کر دیں گے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ بھی. نام کو تھوڑا سا انہوں نے کچھ بڑھا دیا ہے. ٹیکسیشن کے معاملے کو دیکھیں، ہم ایک چیز کے پر بار بار اس پہ زور دیتے رہ گئے بہت زیادہ کہ جب تک آپ لوکل لیول پہ اسٹیک ہولڈرز نہیں پیدا کریں گے، یعنی لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے، تو آپ کوئی بھی پالیسی بنا لیں، کوئی بھی پروجیکٹس لائیں، وہ دنیا بھر میں یہ ماڈل چلتا ہے کہ آپ لوکل. آپ کو امریکہ کی ایک مثال دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا. میں امریکہ میں رہتا تھا، میرے 3 بچے اسکول جاتے تھے گورنمنٹ اسکولس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم جہاں رہتے تھے ہم وہاں پہ پراپرٹی ٹیکس دیتے تھے. تو پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس کا 50 to 60% اسکول کی مینٹیننس میں اور اس کی اپ گریڈنگ میں جاتا. ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی پراپرٹی تو ہمارا بچہ اس سے فائدہ اٹھا. صحیح ہے. تو یو ٹیکس دا پیپل فار دا فیسلٹی دیٹ دے آر یوزنگ، ڈونٹ ٹیکس دیم فار دا تھنگس دے آر ناٹ یوٹیلائزنگ، اور اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ان کو. آپ نے ریلیف عام آدمی کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو دیا. دیکھیں وہ بزنس کلاس کے ٹکٹ کے اندر ریلیف دے دیا آپ نے. آپ کا ویسے وہاں پہ پی او نمبر کیا تھا؟ پی او باکس نمبر کیا تھا امریکہ میں؟ 77086. اچھا اچھا، اوکے. تو میموریل ڈرائیو پہ رہتا تھا ہیوسٹن میں، بڑی اچھی جگہ ہے، لیکن صدر بک کا گھر بھی آ گئی تھا وہاں پہ اسی لائن میں. لیکن یہ کہ اچھا پھر وہیں کی ایک اور مثال آپ کو دے دوں کہ ایک اور خاندان تھا، ہم تو اتنے پیسے والے نہیں تھے تو ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولس میں جاتے تھے. ایک اور خاتون تھی وہ اپنے بیٹی کو ایک پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی تھی. جی ٹھیک ہے، پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی تھی تو وہ گورنمنٹ ان کو ایک کوپن دیتی تھی کہ بیکاز یو ڈیڈ ناٹ یوز دی فیسلٹی آفرڈ بائی دی گورنمنٹ، تو آپ اتنا ریلیف اپنی فیس میں پرائیویٹ اسکول سے لے لیں. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس فراست صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ آپ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، جو بھی ٹیکس آپ دیتے ہیں وہ آپ وہاں پہ فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. دیٹس وٹ مائی پوائنٹ واز انیشلی جب میں نے انٹرو دیا تھا، اور وہ فیسیلیٹیشن ہمیں یہاں پہ شاید ابھی تک نہیں مل رہی. اچھا میں ذرا شاہد صاحب سے ایک 2 چیزیں پوچھوں. شاہد صاحب یہاں پہ کہتے ہیں بجٹ میں یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سیلریڈ کلاس کو ریلیف مل گیا، ٹھیک ہے جی، ان کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ کیا ریلیف مل گیا؟ سیلریڈ کلاس میں تھوڑا سا ریلیف لگ جائے گا. پہلے جڑی سختی آئی سی
ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਕੇ ਸੈਲਰੀ ਟਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 35 ਨਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ। تو اس طرح کی چیز بڑی مبارک، خیر مبارک تاڑی تسی جناب اس کو مٹھائی شٹائی منگایا تاڑے واسطے میں کوئی تسی مٹھائی چائے دے دے تو بڑی گل یہ پی کے گھر چلے جاؤ۔ اچھا اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے ریلیفس ہوتے ہیں شاہد صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف جو دیں، ڈو یو تھنک کہ اس سے ماسز جو ہیں، ماسز کے اگر عام آدمی کی بات کریں، کیا ان کا جناب ان کا کوئی حساب کتاب چلتا رہے گا؟ ول دے بی ایبل ٹو لائک؟ دیکھیں اس ریلیف سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ریلیف۔ دیکھیں آپ ریلیف بھی جو دیتے ہیں نا، اضافی قرضہ لے کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حکومت کی یہ کیفیت ہے، وہ حکومت نے کہیں اور سے پورا کرنا، کہیں اور ٹیکس لگا لیں گے، جی جی، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے ابھی دکانداروں پہ ٹیکس لگا دی ہے، ٹھیک ہے، تو دکاندار جیب سے تو نہیں دے گا نا، ٹھیک ہے، وہ آپ سے ریکور کرے گا، ظاہر ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مزمل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ مزمل صاحب بڑے اس وقت جناب کوئی خوش لگ رہے ہیں کہ مزمل صاحب نے یہ روڈیں بند کروائی تھی۔ ویسے ابھی روڈیں کھل گئی ہیں فراست صاحب، وہ جو آپ روڈ بند ہونے کی بات کر رہے تھے نا، روڈیں شوڈیں کھل گئی ہیں فراست صاحب، تو مزمل صاحب وغیرہ نے وہاں پہ جا کے نا شور وور مچانا تھا، تو اس لیے مزمل صاحب شور وور مچا لیا آپ نے، وہ اسمبلی کے باہر بجٹ سے پہلے جو مچانا تھا، اسمبلی کے اندر جو مچانا تھا مچا لیا، اس سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیں اگر چیزیں جو ہیں اگر فرق نہ پڑنے کی وجہ سے نہ کریں تو پھر دنیا میں کوئی پروٹیسٹ ہی نہ ہو نا۔ تو یہ تو آپ کو اپنا احتجاج رجسٹر کرانا ہوتا ہے، یہ سامنے والے کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کتنا سینسیٹیو ہے۔ اب اگر سامنے والا ہی سینسیٹیو نہ ہو اور وہ جو ہے نہ کرے تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے ایکسپوز کرنا۔ تو ہر چیز جو ہے ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ نکلے، تو اگر نتیجے کی امید نہ ہو تو بندہ نہ کرے، کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کی بات سن رہا تھا، میں ایک ذرا سی بات بتا دوں۔ جی جی پلیز۔ یہ جو ٹیکس ریلیف کی جو بات ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ پہلے جس کی 1 لاکھ روپے آمدنی تھی تو وہ پورے سال میں 30,000 روپے ٹیکس دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے 1 لاکھ روپے جو آمدنی ہے وہ 6,000 روپے دے گا، تو یعنی 24,000 روپے اس کی بچت ہوگی۔ تو 12 مہینے سے تقسیم کر دے تو مہینے کا 2,000 روپے، تو یعنی کہ 2,000 روپے اس کے یہاں بچیں گے۔ لیکن حکومت نے بجٹ میں بتایا ہے کہ 8.2% اگلے سال کی مہنگائی ہے، تو 8.2% سے اگر وہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا تو اب اس کو 1,08,200 روپے چاہیے وہی چیزیں خریدنے کے لیے ایک سال میں۔ تو حکومت نے 2,000 روپے اس کی جیب میں ڈالے اور 8,200 روپے الگ الگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قیمتوں میں ٹیکسز بڑھا کر، روپے کی قدر اوپر نیچے کر کے اس سے واپس لے لیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ ریلیف نہیں ہے، ریلیف وہ ہوتا کہ جب عوام کی قوت خرید بڑھے۔ اگر عوام کی قوت خرید میں کمی آ رہی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عوام کے لیے مشکلات اگلے سال مزید بڑھنے جا رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ کے پی کے میں آپ کیا کرنے جائیں گے؟ وہاں پہ کیا دیں گے آپ بجٹ؟ دیکھیں سر، ہمارا تو صوبے میں جو صوبائی ملازمین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جو وفاق دے وہ ہمیں دے دیا کریں آپ خاموشی سے۔ اچھا جی۔ کبھی کبھار ہمارا دل چاہتا تھا، جب پچھلے سالوں میں وفاق نے 25% 35% بڑھائے تھے 2023 اور 24 میں، تو صوبائی حکومتوں پہ بہت بوجھ پڑا تھا۔ تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ یار آپ تھوڑا کم لے لو، تو کہتے تھے نہیں، ہم نہیں مانتے، جو وفاق کرے گا وہ آپ ہمیں دیں گے۔ تو اب وہ ہم اب تو یہی بات کر سکتے ہیں۔ اب اگر آئیں گے تو ہم ان کو ایک ہی درخواست کریں گے کہ جائیں وہاں سارے مل کے احتجاج کریں اور ان سے بڑھوائیں۔ اگر انہوں نے بڑھا دیا تو ہم بڑھا دیں گے، نہیں بڑھایا تو ہم کیوں جو ہے اس کو دیکھیں۔ تو یہ تو سمپل رول انہوں نے خود بنا کے دیا۔ اچھا، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 3 سجیشنز دی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی 1، سیکنڈلی یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ کیا کہہ رہے تھے، قانون کی حکمرانی، تیسری کڑی سی ریفارمز کا بڑا سٹریس کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں۔ سو ڈو یو ایگری ود دس تھنگ مزمل صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی دو چیزیں جو ہیں وہ تو اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ اب جو ریفارم کی بات ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ہم کہتے ہیں کہ پینشن ریفارم کریں۔
دیکھیں پینشن کو ہم نے ایک گالی بنا دی ایک طریقے سے کہ جی پینشن بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ریفارم پینشن کا نہیں ہے. ریفارم یہ ہے کہ جو آپ کو جتنے سرکاری ملازمین کی ضرورت تھی اس سے آپ نے کئی زیادہ رکھ لی، جس کی وجہ سے آپ کا پینشن بل جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. تو یہ جو آپ نے ایکسیسو جو پولیٹیکل مائلیج کے لیے جو نوکریاں بانٹی ہیں، اب ضرورت ایک آدمی کی ہے، 6 آدمی اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں. ریفارم یہ ہے، یہ اگر ریفارم آپ کر لیتے ہیں، سائز آف گورنمنٹ کو کم کر دیتے ہیں، شرنک کر لیتے ہیں، تو آج ہو سکتا تھا کہ حکومت کے پاس فسکل سپیس ہوتی 7 کی جگہ 15% تنخواہ بڑھا. تو جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کیا کیا اس پہ؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس نے کیا کیا؟ کوئی ریفارم لائے؟ میں تو اپنے 2 سال کی بات کرتا ہوں. میں پہلے تو پینشن ریفارم جو ہے پچھلی حکومت میں تیمور جھگڑا صاحب لائے تھے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں جتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اس سے کم لوگوں کو جو ہے واپس بھرتی کر رہے ہیں اور اسینشل پوزیشن پہ کر رہے ہیں. اچھا. اور جو ویکنٹ پوزیشن ہے جو ہماری کافی زیادہ ہے، اس ویکنٹ پوزیشن کو بھی ابھی تک ویکنٹ ہی رکھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس سے کام چلا رہے ہیں. جہاں پہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے وہاں دے رہے ہیں، ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں دے رہے ہیں. باقی یہ جو ہے جو عام ملازمین ہیں ان کو کانٹریکچل پہ لے کے جا رہے ہیں. سکولز اور جو ہے جو اسپتال ہے ان کو آؤٹ سورسنگ پہ آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ 2 سال میں یہ جو ہے یہ چیزیں کی ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. وائنڈنگ ریمارکس ہے شاہد صاحب آپ سے 3 چیزیں سجیسٹ کی آپ نے، ایگری کر رہے ہیں، مطلب کہ فراست صاحب بھی اس سے میں آپ کو میکرو لیول کی چیزیں بتائی ہیں نا. جی یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے سر. باقی آپ اس طرح کے بجٹ بناتے رہیں گے. اکاؤنٹنگ بجٹس ہیں کہ یہ خرچات ہیں، یہ آمدن ہے، اس میں جو خرچات زیادہ ہیں اس کو کیسے ہم نے برابر کرنا ہے، یہ آپ کا سارا بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو غلط ایک ابھی میں دیکھا نہیں ہے لیکن سنا تھا کہ ایک ٹریلین روپیز، جی یعنی 1000 ارب روپے جو ہیں وہ پروونشل پی ایس ڈی بی میں کم کیے جا رہے ہیں سارے صوبوں کی ملا کر. جی ٹھیک ہے. یہ اگر ہے تو یہ بہت اچھا قدم ہے. اچھا. ہاں. جس سے آپ کو ڈائریکٹلی 400 ارب کی بچت ہو جائے گی. اچھا. جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے پروونشل پی ایس ڈی پی میں. اچھا. اس وقت 40% کی کرپشن ہے ہمارے پروونشل پی ایس ڈی پی میں. اچا. تو وہ جو ڈیولپمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں 40% سے زیادہ مجموعی طور پر کھا لیے جاتے ہیں کرپشن. اس کی بچت ہو جائے گی. کم از کم وہ بچت ہو جائے گی. اچھا. حالانکہ اس کا اثر پڑے گا، کچھ اسکول کم بنیں گے، سڑکیں کم بنیں گی، ڈیولپمنٹ کم ہوگی، لیکن یہ اگر ہوا ہے، میں نے بجٹ دیکھا نہیں ہے، تو یہ ایک مثبت قدم ہے. چلو شکر ہے. کوئی تو تعریف کی تھی تسی شاہد صاحب؟ نہیں، یہ تعریف کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اپنی ترقی کے پیسے کاٹ کر آپ اپنے خرچات پورے کر رہے ہیں. بجٹ دے وچ کوئی اچھا اقدام چکیا گیا ہے تعریف کر؟ نہیں، میں تعریف کر دی ہے نا کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ میں اس کی کرپشن کا ذکر کر رہا ہوں کہ 400 ارب کرپشن کی نظر ہو جائے تھے، وہ بچ گیا. اگر وہ 1000 ارب خرچ ہوتا تو 400 ارب کرپشن میں جاتے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ سب میں تو ملک کے جو چور ہیں ان کو نقصان ہو گیا. انہوں نے نقصان ہو گیا جو کافی بڑی تعداد میں. میں اس کا ایک جواب دوں ویری کوئکلی. جی. میں سمجھتا ہوں کہ 4000 ارب کی پوری پاکستان کی اے ڈی پی تھی 1000 ارب، جیسے شاہد صاحب نے کہا 400 ارب. نہیں، ٹوٹل اے ڈی پی 4000 ارب کی بنی ہے، اس میں اب 3000 کی رہ گئی ہے. 1000 ارب کی جو کمی کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے جو وفاقی حکومت نے دی ہے وہ 18,500 ارب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 1000 ارب روپے جو ہے، چلے اگر ہم کہتے ہیں کہ اس 1000 ارب سے 400 ارب کی بچت ہو جائے گی، تو 17,500 ارب میں کوئی کرپشن نہیں ہے جو سسٹم کے اندر ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کرنٹ سائڈ میں زیادہ کرپشن ہے. ڈیولپمنٹ میں تو ہے، آپ نے 40% کی بات کی ہے، کرنٹ سائڈ کا تو حساب ہی نہیں ہے نا. پیٹرول کتنا جا رہا ہے، بجلی کتنی جا رہی ہے، اسٹیشنری کے لیے کتنے پیسے دیے، کتنے لگ رہے ہیں. M&R جو ہوتی ہے، جو روڈز کی، بلڈنگز کی، آپ کو پتہ ہے یہ ڈیولپمنٹ سے نہیں، وہ کرنٹ سائڈ سے جاتی ہے. پروکیورمنٹ ہے، تو وہ 17,500 ارب کا کیا کرنا ہے. میرا اپنا حساب یہ ہے کہ یہ حل نہیں ہے کہ جی ترقیاتی اخراجات کم کر کے کرپشن کم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. وی نیڈ ٹو میک اے سسٹم. اور اس میں سب سے پہلے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے کیپرا رولز ہیں اور آپ کے پروکیورمنٹ سب سے بڑی کرپشن ہے. IMF کی جو رپورٹ آئی ہے
جو 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن بتائی انہوں نے 2 سالوں کی جی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے پروکیورمنٹ. ٹھیک اور ہے پروکیورمنٹ جو آپ گورنمنٹ کے ادارے سے خریدتے ہیں چیزیں. جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے. آپ اس 1,000 ارب روپے سے جو 600 ارب جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگیں گے 400 ارب خرچ ہو جائیں گے, بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ 600 ارب کی جو اکنامک ایکٹیویٹی تھی, جو لوگوں کو شاید روزگار مل جاتا, کام ٹھیک ہے یہ تھا, وہ بھی مارا گیا. ٹھیک ہے تو یہ ہاں تو یہ اس جی گاٹ یور پوائنٹ. جی میں آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر. جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریح کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فرحان بخاری صاحب, جو فائنینشیل ٹائمز میں بہت عرصہ کام کرتے رہے, میرے پرانے کولیگ, میرے پرانے ساتھی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد فرحان بخاری صاحب میرے پرانے کولیگ, میرے پرانے دوست, اور بہت عرصے تک فائنینشیل ٹائمز میں بھی کام کرتے رہے. فرحان بخاری صاحب, ہاؤ ڈو یو ٹیک دس بجٹ؟ کوئی عام آدمی کو اس میں ریلیف ملا, نہیں ملا؟ جی بہت شکریہ ران صاحب, ہمیشہ آپ کے ساتھ آ کے خوشی ہوتی ہے. لمبا آپ کے ساتھ میرا ساتھ رہا ہے. دیکھیے ریلیف کے بارے میں وزیر خزانہ نے بات تو کی ہے, یعنی 7% تنخواہیں بڑھ گئیں اور 7% میرے خیال میں پینشن بھی بڑھ گئے, لیکن جو معاملات ہیں جو کہ بوجھ ہے خاص طور پہ ہمارے کم آمدن والے عوام پہ, وہ ان اقدامات سے بوجھ کم بھی نہیں ہوگا, ختم تو آپ بھول ہی جائیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت معاشی حالات کوئی آسان نہیں ہے بلکہ مشکل ہیں. اچھا یہ جو ٹھیک ہے, وی آر ان اے سچویشن, کیونکہ جو اکنامک امپیکٹ ہے ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو چل رہا ہے اس میں پڑ رہا ہے, سب پہ پڑ رہا ہے. تو یہ جو پلی لی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب وی آر ان اے سچویشن, ہم ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک وار جو ہے اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے پاکستان پہ, تو وہ اس پہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو میرے خیال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, یہ تو بات تو درست ہے. لیکن اس میں مزید کوئی ایسی چیز ہو سکتی تھی ان دس پرٹیکولر بجٹ؟ ویسے تو بجٹ کیا ہر 15 دن بعد بجٹ آ جاتا ہے ویسے, لیکن اینی ویز ان دس پرٹیکولر بجٹ کوئی ایسی ریلیف دے سکتی تھی حکومت آپ کی نظر میں جو نہیں دی گئی؟ دیکھیے ایران کی جنگ تو حالیہ مہینوں میں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہماری بڑی مشکلات تھیں. پاکستان خاص طور پہ کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے, اور یہاں پہ معاملہ زرعی معیشت کو سنبھالنے کا اور مضبوط کرنے کا ہی نہیں ہے, بلکہ زراعت کی طرف آپ کو ایک بہت بڑا بنیادی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک کہ آپ جنگی بنیادوں پہ اپنی فوڈ انسیکیورٹی کی طرف نہیں جائیں گے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا جو بین الاقوامی تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑی رقم ہر سال خرچ کرتا ہے اشیاء خورد و نوش کی کو درآمد کرنے میں. اب اس کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان بنیادی طور پہ ایک زرعی ملک ہے, اور پاکستان کو اللہ پاک نے وہ زمین اور دوسرے ذرائع دیے ہیں کہ ہم محنت کریں کہ کئی اشیاء ملک میں اگا سکتے ہیں, اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں, لیکن کوئی کرتا نہیں. تو فوکس کا مسئلہ ہے کہ فوکس آپ کو ایک دم سے بڑا زوردار طریقے سے بالکل بولنا پڑے گا, اور کسی اور سمت میں آپ کو جانا پڑے گا, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا ایک یہ جو بات ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں جی, اور وہ یہ ہے کہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں, لینڈنگ ایجنسیز ہیں, وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کراتی ہیں اور پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. سو یہ بات تو درست ہے کسی حد تک, میرے خیال میں آپ ایگری کریں گے یا نہیں مجھے نہیں پتا, آپ بتائیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وین یو سٹ اکراس دا ٹیبل, جب آپ ٹیم کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سپوزڈلی آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ نیگوشیٹنگ پاورز جو ہیں ہمارے اینڈ پہ وہ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں, یہ کتنی اچھے طریقے سے ہم اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان خود ہماری اندرونی غلطیوں اور خامیوں کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ مقروض ہوا ہے. اب یہ ہمارا اپنا قصور ہے, یہ کسی نے ہمارے ساتھ نہیں کیا. اور آج بھی سرکاری جو کارپوریشن ہیں جو کہ خسارے میں چل رہی ہیں, ہر سال ہم ان کا خسارہ برداشت کرتے ہیں, اور لیکن اس کے باوجود وہ سلسلہ کئی ایسی گورنمنٹ اونڈ کمپنیز ہیں جو کہ چل رہی ہیں. حکومت نے بار بار وعدے کیے, اور مختلف حکومتوں نے کیے, یہ صرف ایسے حکومت نے نہیں کیا.
یہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ نجکاری یا پرائیویٹائزیشن کی بات بہت ہوئی ہے، اور راستے ان دو میں سے ایک ہی ہیں کہ یا تو آپ پرائیویٹائز کریں یا پھر آپ انہیں پروفیٹیبل بنائیں. ایک طرف تو یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ خاص طور پہ جو آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں، یہ مشاہدے کی بات ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بیلنس شیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی آمدن ہے، یہ آپ کے اخراجات ہیں، ان میں بہت بڑا خرچ ہے، اب آپ کو یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ انہیں کاؤنٹر کر کے جو اقدامات ایسے ہیں جن سے عام لوگوں کی زندگیوں پہ فرق پڑتا ہے، مشکلات بڑھتی ہیں، آپ انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم یہ اقدامات، چونکہ ایک کم آمدن والا طبقہ ہے، ان کی زندگیوں پہ اثرات ہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم کوئی دوسرے اقدامات ضرور کریں گے جن میں ہماری حالات بہتر ہو سکیں. اب دیکھیے نا کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں 3% آبادی ہے یا 3% سے کم ہے جو کہ ٹیکس فائلرز ہیں، یعنی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ٹیکس دیتے بھی ہوں. اور سال سے ٹیکس کے نظام میں جو تضاد ہے اس کے بارے میں بار بار بات ہوتی آئی ہے، اور ٹیکسی نظام میں چوری بھی بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یا یہ میں آپ سے پہلی دفعہ نہیں کر رہا، آپ نے بھی سنا ہوگا. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کئی دہائیوں سے یہ مشکل اور بری صورتحال برداشت کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک ایک جو ڈیسائسو ایکشن لینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں لیا. اچھا، ون لاسٹ تھنگ، دیکھیں اگر دیکھا جائے، میں یو کے کو سامنے رکھ لیں، ناروے کو رکھ لیں، ان کنٹریز کا اگزامپل اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو ہم جو ہیں، یعنی کہ پاکستان میں ایک سیلریڈ پرسن جو ہے، میں ذرا انڈسٹریز کی یا بزنس کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ کتنے % ٹیکس دیتا ہوگا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز؟ دیکھیں، اس کا دار و مدار اسٹیٹسٹکس پہ ہے. ہمارے پاس صورتحال جو مجموعی سطح پہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ملک میں انڈائریکٹ ٹیکسز تو ایک بڑی تعداد پہ میں عوام دیتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، میں نے ماضی میں ماہرین معیشت سے یہ بھی سنا ہے کہ افیکٹولی 100% ہے. کیونکہ جب بھی کوئی شخص باہر جاتا ہے کوئی روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے، تو وہ انڈائریکٹ ٹیکس اسے کہیں نہ کہیں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ اعداد و شمار اس سے کم بھی بتاتے ہیں، 70 سے 75% بھی بتاتے ہیں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ ٹیکسز جو دینے کی ضرورت تھی، جو میں 3% افراد کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ نے کنارہ کشی کی، اور آپ چلے گئے کہ جی بوجھ مجموعی طور پہ سب کو ڈالیں، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غیر منصفانہ ایک قدم ہے، لیکن یہ ہوا ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. سو اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جناب ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ لوگ دینے کے لیے شاید اس لیے ذرا ہچکچاتے ہیں، ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو جو بھی whosoever is in the corridors of power، ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا، زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس لیے تو وہ حکومت انسٹیڈ آف گوئنگ فار لائک ڈائریکٹ ٹیکسز دے گو فار لائک انڈائریکٹ ٹیکسز. نہیں، میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کی، صرف اور صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں، عرصہ دراز سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے یہ اکراس دا بورڈ ہر ایک کے اوپر اس کا امپیکٹ آنا، وہ ذرا ایک غیر منصفانہ ایک سوچ کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ پھر کوئی غریب بھی ہیں، کوئی امیر بھی ہے، روزمرہ کی اشیاء جو ہیں ان کے اوپر یہ لگتا ہے، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس پہ انحصار کم ہونا چاہیے، خاص طور پہ ایسی اشیاء کے حوالے سے جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں. آج کل بھی ایک بات ہو رہی ہے جو کہ نیا ایک تاجروں کے لیے ایک نظام لایا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی شرح لوگ کہتے ہیں کہ کم ہے بنسبت اس کے جو کہ ہونی چاہیے. اب یہ اس کا تاجروں کا بیک لیش کا ڈر ہے. اسلام آباد میں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ حکومت اس ڈر کی وجہ سے کہ تاجروں کی طرف سے بڑا ریاکشن ہوگا، بڑا رد عمل ہوگا، تو اس لیے ذرا وہ جو پنجابی کی ایک اصطلاح ہے ہولے ہولے، یہ ہولے والا جو کام ہے، اچھا، یہ جو ہے اس سے پاکستان کو نکلنا پڑے گا، تو ٹھوس فیصلے کرنے پڑیں گے. اور لوگوں کو بہرحال جو آمدن جن کی ہے
انہیں ٹیکس کے نظام میں لانا پڑے گا اور جو ان کی ڈیوز ہیں ایمانداری سے ان ڈیوز کو کلیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, گوٹ یور پوائنٹ. فرحان بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو. جاتے جاتے صرف ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا جناب, کہ بجٹ اور نو بجٹ, بات صرف اتنی ہے کہ ماسز کو کیا ریلیف ملا, عام آدمی کو, عام عوام کو کیا ریلیف ملا. ٹھیک ہے, ایک پلی تو حکومت کی ٹھیک ہے, جو پلی لے رہی ہے حکومت وہ ٹھیک ہے کہ جناب اس یہ جو یہاں پہ کانفلکٹ چل رہا ہے ایران کا اور امریکہ کا, اس سے ساری دنیا متاثر ہوئی ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو تیل کی فلو ہے اس میں بھی پرابلمس ہیں, اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے ہے. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم بجائے اس کے کہ جناب سارا بوجھ جو ہے عام آدمی پہ ڈالا جائے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے کہ جناب انڈائریکٹ ٹیکسز آلموسٹ 100% لیے جاتے ہیں, اور ہر ایک سے لیے جاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو. لیکن اگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا, اس کو کوئی بریدنگ سپیس ملے گا تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز مشکلات ہو جاتی ہیں. پھر عام آدمی جو ہے وہ پھر بولنا شروع ہو جاتا ہے, جب بولنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں, وہ ساری چیزیں جو ساری انسرٹینٹی ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.